اسکاٹ لینڈ کی دارالحکومت ایڈنبرا میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی وجہ کشمیر کوس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملکی حالات کے پیش نظر مارچ کینسل کرنا چاہیے۔ ناشٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ دھرنے کو نہ کریں، کیونکہ ملک کی اکانومی اس حالات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہت ہی غلط کر رہے ہیں اور یہ کشمیر کے مسئلے کے لیے اور پاکستان کے لیے بالکل یہ ہیلدی نہیں ہے۔ سیریس حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا کی مناسبت سے، تو اس کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھے اور پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ ہونے دیں۔ ہم مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک اور قوم کی حق میں بالکل نہیں ہے۔ یہ معیشت کو ڈاؤن کرے گی اور بہت سارے لوگوں کو اشتعال انگیزی کرنے کا موقع دے گی، اور شاید بہت ساری جو بیرونی ملک طاقتیں ہیں جو پاکستان کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، یہ ان سب کو زیادہ پاور دے گا۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی بقا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، جو ملک میں ایک انتشار پھیلا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ورگلا کر مذہب کے نام پہ ان کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ مولانا کی سیاست کو ہر بندہ سمجھتا ہے، وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ صحیح وقت ہے ملک میں اس طرح کی انتشار بازی کرنے کا۔ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیر میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہمارا ایک قوم کا میسج جانا چاہیے انڈیا کو، یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک میں انتشار پیدا کریں اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹ جائے۔ دی ماسک اینڈ اسلامک سوسائٹی برنٹ میں پیس اینڈ جسٹس فار کشمیر کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ سیمینار میں شرکاء کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو سے کشمیریوں کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ۔ برینڈ سٹاپ وار اور دی ماسک اینڈ اسلامک سوسائٹی کے باہمی اشتراک سے پیس اینڈ جسٹس فار کشمیر سیمینار منعقد ہوا، جس میں بورس فلپ، مہرو اسٹاک، راول پٹیل، ڈاکٹر نذیر گیلانی، کونسلر احمد شہزاد سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انتہائی اقدامات سے خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کا یہ قدم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر جنگ کے اثرات دنیا پر پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ کشمیری عوام اور بھارتی فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے، جو کہ جنگی جرائم میں بھی شمار ہوتا ہے۔ سیمینار میں دنیا بھر میں لڑی جانے والی جنگوں اور ان کے اثرات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ بھی دکھائی گئی۔ کشمیر میں بھارتی فورسز کے تشدد کا نشانہ بننے والی داستانوں کی تصاویر بھی اس موقع پر آویزہ کی گئیں، جنہیں دیکھ کر شرکاء نے گہرے غم و رنج کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ کے ایک مقامی ہال میں محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا، جبکہ برطانیہ بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بقائر بابر کی رپورٹ۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ یہ UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام چیریٹی مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور شعراء امجد اسلام امجد، انور مسعود، رحمان فارس اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے شاعر عمران پرتاپ گڑھی کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی اپنا کلام سنایا۔ میرے خیال کی ندرت تیری جبیں تک ہے، میرے خیال کی ندرت تیری جبیں تک ہے، میں مشت خاک سہی تیرے کارواں کی ہوں۔ انور مسعود کے مزاحیہ کلام نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ عمران پرتاپ گڑھی کی نظم ہاں میں کشمیر ہوں نے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ادبی محفلوں کا انعقاد علم و ادب کی ترویج اور فلاحی کاموں کے حوالے سے مثبت اقدام ہے۔ یہ مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ تھا اور یہ مشاعروں کا ایک سلسلہ تھا، جس کا آخری جو مشاعرہ ہے وہ نیلسن میں ہے۔ کل مشاعرے تو ہم ساری زندگی پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی بعض اوقات ایک ایسی آڈینس ملتی ہے جو ایک خاص آپ کے سمجھیے کہ ایک ذہنی فضا کے ساتھ
آتی ہے تو ان کو سنانے کا ایک اور مزہ ہے. اور پھر اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھوڑا سا کشمیر کے لیے چیریٹی کا بھی ایک ہے, تو اس میں بھی تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہم کسی نہ کسی طرح اس کاز میں شریک ہو رہے ہیں. اردو کی جو شمع یہاں پر جلی ہے, اللہ اسے اور روشن کرے اور بلند کرے, اور آنے والے دنوں میں اسی طرح مشاعرے ہوتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ UK اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے جس قدر گرم جوش, محبتی اور یادگار مشاعرہ آج یہاں منعقد ہوا ہے, یہ یہاں کی اس شہر کی بلکہ انگلینڈ کی ادبی تاریخ میں بہت بہت عرصے تک یاد رکھا رہے گا اور اس کی گونج ہمیشہ قائم رہے گی. کشمیر کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی امداد کے لیے جو یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. محفل مشاعرہ میں زلزلہ متاثرین کی مالی مدد کے لیے حاضرین نے دل کھول کر عطیات بھی دیے. سعودی عرب میں انڈس کلچر اینڈ سوشل فورم کی جانب سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا, جس کا مقصد بیرون ممالک مقیم پاکستانی نوجوانوں کو امیگریشن پالیسی سے آگاہ کرنا تھا. عمیر علی کی رپورٹ. سعودی دارالحکومت ریاض میں انڈس کلچرل اینڈ سوشل فورم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی. فورم کے صدر ذیشان قاضی کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ بیرون ممالک جہاں اپنی ثقافت کو روشناس کروا رہے ہیں, وہیں پر پاکستانیوں کو دنیا بھر میں رسائی کے حوالے سے آگاہی ورکشاپس کا اہتمام بھی کریں. اس سے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. انڈس فورم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ پروگرامز آرگنائز کریں, اور اس سلسلے میں پاکستان میں بھی ہمارا ایک پروگرام سندھ اسکلس ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے چل رہا ہے, اور اس میں ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن میں سیمینارز بھی آرگنائز کرتے ہیں, ان کو جاب اسکلس ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور اوورسیز امپلائمنٹ میں ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. سندھ اسکل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام سعودی عرب کی یونیورسٹی کے پاکستانی لیکچرر مبشر نظامانی نے شرکا کو آسٹریلین امیگریشن کے حوالے سے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے نئی امیگریشن پالیسی کا آغاز رواں سال دسمبر میں کر رہا ہے. یہ پاکستانی نوجوان طلباء و طالبات اور کاروباری افراد کے لیے فائدہ اٹھانے کا اہم موقع ہے. آج ہم نے یہاں انڈس فورم کے تعاون سے آسٹریلین امیگریشن کے بارے میں سیشن کیا کہ آسٹریلین امیگریشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اسپیشلی جنرل اسکل مائگریشن پروگرام, کہ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, انگلش پروفیشنسی ہے, تو ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور تاکہ کمیونٹی کے لوگوں کو اس کی ہیلپ مل سکے. اور انڈس فورم کے تعاون سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا, اور لوگوں کو آسٹریلین امیگریشن کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ہم نے انفارمیشن دی. تقریب سے عبدالقادر, ڈاکٹر مصطفیٰ میمن اور دیگر نے بھی خطاب کیا, جن کا کہنا تھا بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کو یقینی بنایا ہے. ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ترقی یافتہ ممالک تک رسائی حاصل کرے تاکہ جدید تقاضوں سے ہمکنار ہو سکیں. سنگ مرمر کو مہارت کے ساتھ تراش کر اس کے کتبے تیار کیے جاتے ہیں. بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ فن بھی معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے شیراز بھٹی. سنگ مرمر کے کتبوں پر مہارت کے ساتھ اوزاروں کی مدد سے قرآنی آیات اور نام تحریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پہلے کتبوں پر خطاطی کی جاتی ہے, جس کے بعد کاریگر بڑی مہارت کے ساتھ اسے تراشتا ہے. آخر میں کتبوں میں مختلف رنگ بھرے جاتے ہیں اور اس طرح ایک کتبہ تیار ہوتا ہے. پہلے تو یہ کٹنگ ہوتا ہے سائز کا, پھر اس پہ لکھائی ہوتی ہے, پھر اس کی کٹنگ کے لیے کاریگر کٹنگ والا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کلر بھرا جاتا ہے. 4 کاریگروں کے ہاتھوں سے یہ پتھر تیار ہوتا ہے. اس کام میں محنت زیادہ اور معاوضہ کم ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کام سے وابستہ افراد قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے, معاوضہ کم ملتا ہے اس کا. مثال کے طور پہ دن میں 4 پتھر بنا, اس کی مزدوری بنی 800 روپے, تو 500 روپے ملتے ہیں. نت نئی جدت آنے کی وجہ سے کتبے بنانے کا فن بھی اب معدوم ہوتا جا رہا ہے اور اس کام سے وابستہ افراد دوسرا کام کرنے پر مجبور ہیں. کیمرامین ساجد خان کے ساتھ شیراز بھٹی, 92 نیوز, حیدرآباد. تیز رفتار زندگی کی افراتفری میں اگر آپ کو پرسکون جگہ اور کینوس پر چھائے دلکش رنگوں کے ساتھ معیاری کتاب بھی مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو, مگر یہ سب کہاں ہے, یہ دیکھیے اس رپورٹ میں.
آرٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے کراچی میں فن پارے کے نام سے ایک گیلری کا ہوا ہے افتتاح، جہاں کینوس میں بکھرے رنگ ہیں، کتاب میں لکھی تحریریں بھی، نگاہ کو بھاتا پینٹڈ فرنیچر، میوزک اور فن پاروں سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ۔ فن پارے میں آنے والے آرٹ لورز کہتے ہیں کہ ایک ہی چھت تلے فنون لطیفہ کی مختلف اصناف موجود ہیں۔ شجاع مرزا صاحب، ساجد، اسما، there is a lady called کوثر، بیوٹیفل کام ہے ان کا، it's beautiful and I want فن پارے to be a platform for them also۔ جس شہر میں آرٹ، کلچر، اسپورٹس اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ایسا آپ ایسا سمجھیں اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بلڈ ایک طرح کے بلڈ کی سرکولیشن کے لیے ضروری ہے، آکسیجن ہے۔ یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی نوجوان فنکاروں کی تخلیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایسی گیلریز اہم کردار ادا کریں گی۔ کیمرامین شجاع حیدر کے ساتھ خضر اعظم، 92 نیوز، کراچی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بلیٹن مکمل ہوا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔